بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو۔ جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا نام محمد رکھے گی، مجھے امید ہے کہ وہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، میرا وہ بچہ زندہ رہا اور کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہوا۔ ابو نعیم بریدہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا گیا، تم خیر البریہ اور سید المرسلین سے حاملہ ہو، لہذا جب ان کی تمہارے بطن سے ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس تختی کو ان کے گلے میں لٹکا دینا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سرہانے ایک تختی موجود تھی جس پر لکھا تھا، ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی، ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی کے دست زبردست و نہاں کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے، تو ابد کسی حال میں انہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی برداشت نہیں کی۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تھیں تو پتھر ان کے قدموں میں آتا، وہ موم کی طرح نہایت نرم ہو جاتا۔ یہ سب کچھ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پتھروں کے موم ہو جانے میں اشارہ تھا، اے آمنہ، تمہارے حمل میں وہ نبی تشریف رکھتے ہیں جو پتھروں جیسے سنگ دلوں کٹے کافروں کو موم بنا کر دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ آپ کے خلق عظیم کی تاثیر ایام حمل میں ثابت ہو چکی تھی۔ جب بی بی کسی کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تو فوراً کنویں کی تہ سے پانی نکل کر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، پھر بلا تکلف جس قدر چاہتی بھر لیتی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتی، پانی کنویں کا اپنی جگہ اتر جاتا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب آپ کی والدہ کو حمل کے دنوں میں پانی کھینچنے کی مشقت سے بچایا اور کنویں کی تہ سے پانی باہر نکال کر آپ کے پیروں میں بہایا۔
اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں گے انہیں ہر طرح کی موت اور قبر اور حشر کی تکلیفوں سے بچایا جائے گا۔ یہ ہے مطلب حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ حشر میں انہیں بلا مشقت اور بلا دقت جنت ملے گی۔ جس طرح ایام حمل میں بی بی آمنہ کو کنویں کا پانی بلا مشقت ملا، بی بی آمنہ کے سر پر ایک نورانی نہایت سفید ابر دھوپ کے وقت سایہ کرتا اور پرند جانور اتر کر آپ کی زیارت اور آپ کے قلب مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ جانور دنیا کے جانور نہ تھے، آسمان کے ملائک تھے۔ بہر صورت یہ زیارت بی بی آمنہ کی نہ تھی بلکہ عفیفہ کے حمل مبارک میں جو آفتاب رسالت مخفی تھا یہ ان کی زیارت تھی، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسی کہ اندھیری رات میں راستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ چاند طلوع کرے اور یہ اندھیرا راستہ روشن ہو۔ اسی طرح یہ جانور بی بی آمنہ کو گھڑی گھڑی دیکھتے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جمعہ کی رات تھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خازن جنت کو اس رات حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دے، منادی کرنے والا زمین و آسمان میں یوں پکار دے، اے آسمان اور زمین کے رہنے والو، تم سن لو کہ وہ نور مخزون و مستور جس سے نبی وادی پیدا ہوں گے آج رات اپنی والدہ کے بطن میں قرار پکڑے گا۔ جس میں آپ کی خلقت ہوگی وہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے آدمیوں کی طرف ایسے حال میں ظہور کرے گا، وہ بشیر و نذیر ہوگا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس رات کو جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ مجھے آمنہ کے گھر میں سوائے نور کے کچھ نظر نہ آتا تھا، اور یہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے حجرے سے نزدیک ہوئے چلے آتے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ عثمان کی والدہ نے جو نور حجرہ میں مبارک میں ولادت سے قبل دیکھا، یہ نور ملائک کے روشن چہروں کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حجرہ کے اندر حاضر تھے۔ آسمان کے ستاروں کا نیچے آتے ہوئے دیکھنا، یہ وہ ملائک تھے جو حضرت مبارک کو باہر سے مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھا۔ ان کے روشن چہرے مل کر ستاروں کی صورت میں نظر آئے۔ طبرانی اور بہیقی میں ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت مبارک کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک تمام جہاں کو نور روشن کر دیا، اور ملک شام کے محل اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر جب آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پیٹ میں رہنے سے پورے حمل کے زمانے میں کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہ ہوئی، صرف حیض کی علامت ہی ایسی ہو سکتی تھی جس سے ان کو اپنے حاملہ ہونے کا خیال ہوتا۔ مگر آگے خود حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اکثر حیض رک رک کر ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور ایک انوکھی بات تھی، ورنہ خاص طور پر لڑکی کو پہلے حمل میں بہت زیادہ پریشانی اور تھکان رہتی ہے، کیونکہ پہلے حمل میں اس کی طبیعت اور جسم کا نظام اس بوجھ کا عادی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی مدرجہ بالا روایات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا حیض کبھی رک جایا کرتا تھا اور پھر شروع ہو جایا کرتا تھا۔
اس لیے اس کا رک جانا اس بات کی دلیل نہیں بنا کہ ان کو حمل ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے۔ اس میں غالباً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل میں آنے سے پہلے ان کو کئی بار حیض آ چکا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پہلے کتنی بار حیض ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ حیض ہوا تھا۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا، یعنی ملائکہ میں سے، اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی، یعنی جسے نیم غنودگی کہا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت میں ایسی حالت میں تھی جیسے ایک سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت والے شخص کی ہوتی ہے۔ پھر اس آنے والے نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے شکم میں امت کے سردار اور نبی کی حمل کی صورت میں لیے ہوئے ہو؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شکم میں لیے ہوئے ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد جب پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو وہی شخص پھر میرے پاس آیا کہ تمہارے یہاں پیدائش ہو تو یہ کہنا، اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ اس نو مولود کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آسمان والے اور زمین والے ان کی حمد و تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ حضرت آمنہ نے یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نظر بد سے تحفظ کیا تھا۔ اس روایت کے ہوتے ہوئے ممکن طور پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس وہ فرشتہ دوبارہ آیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے شکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بصورت حمل ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بصورت حمل ظہور ہوا۔ اس رات سے پہلے کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے قریش کا ہر جانور بول اٹھا، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے ہم بستری کی تو حمل کے ساتھ وہ نور عبداللہ میں سے نکل کر حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ غرض اس رات قریش کا ہر جانور یہ بول اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے، اور کعبے کی رب کی قسم ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کا تخت الٹا ہو گیا ہو۔ ظاہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے متعلق کچھ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں بصورت حمل آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور نکلا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ گویا ایک چراغ نکلا ہے، اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ گویا ایک شہاب یعنی آگ کی چمک یا ستارہ نکلا ہے، جس سے ملک شام میں بصری کے محلات روشن ہو گئے۔ البدایہ و نہایہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جس زمانے میں ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت حمل اٹھائے تھی تو مجھے کبھی کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ پیدا ہو گئے۔
جب آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ اس طرح زمین پر تشریف لائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ کتاب مواہب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت نور کے نکلنے سے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یعنی شریعت اسلام، جس سے ساری دنیا نے ہدایت حاصل کی اور جس نے کفر اور شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن مجید کی، اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ ابن حبان حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت آمنہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے میرے اس بچے کی نرالی شان ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی، میرے لیے اس حمل میں تو بالکل بوجھ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس سے زیادہ برکت والا حمل دیکھا ہے۔